الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو عید اضحیٰ منائی جاتی ہے، جس کو ہم بقرعید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو استطاعت فرمائی، مالک نصاب بنایا، ان کے مالوں میں وسعت فرمائی، اور خالق کائنات نے ان کو توفیق عطا فرمائی، تو وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے جو قربانی لی تھی، جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کا کام کیا اور قربانی پیش کی، خالق کائنات نے امت محمدیہ کے لیے مالک نصاب پر یہ واجب قرار دے دیا کہ جو مالک نصاب ہیں وہ ایک جانور کی قربانی کرے۔ مالک نصاب کون ہے؟ یہ مسائل ہر سال آپ لوگ علماء کی زبانی، ائمہ مساجد کی زبانی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جس پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو 200 درہم کا مالک ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت جس کے پاس ہے مال اصلیہ کے علاوہ، یعنی جو کھانے پینے کے سامان ہیں یا پہننے کے یا برتن وغیرہ گھر کے اندر یوز کرنے کے برتن ہیں، ان کے علاوہ یہ مال اصلیہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے، موبائل ہے آج کے دور میں کام میں آنے والی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے، مال اصلیہ ہے، بائک ہے، یا دیگر اور چیز ضروریات کی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں، ان کے علاوہ اتنا پیسہ ہو یا اتنی قیمت کی کوئی اور چیز ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب حضرات، کیا قربانی ہر سال واجب ہے یا زندگی میں ایک بار واجب ہے، یا کتنی بار واجب ہے؟ سال میں واجب ایک بار ہے یا کتنی بار ہے زندگی میں؟ جیسے نماز روزانہ 5 ٹائم کی فرض ہے، نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر روزانہ 5 ٹائم کی فرض ہے۔ روزے سال میں 1 ماہ کے فرض ہیں۔ زکوٰۃ مال آ گیا، اس پر سال گزر جائے
سال گزرنے کے بعد جتنا مال باقی بچا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حج ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا، اب دوبارہ اس کی اتنی گنجائش ہے، پیسہ ہے، جا سکتا ہے تو جائے، بہت اچھی بات ہے، تیسری مرتبہ جائے، موقع اللہ دے تو۔ لیکن زندگی میں حج ایک بار فرض ہے۔ اب قربانی کے تعلق سے میں نے کچھ سنا، وہ مسائل میں نے عرض بھی کیے ہیں اور میں دوبارہ پھر عرض کیے دیتا ہوں تاکہ تمام مسلمانوں کو معلوم بھی ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا قربانی تو کرتے ہیں، پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہم لوگ گناہ گار کے گناہ گار رہ جاتے ہیں۔ اچھا، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی چیز کیا ہے؟ قربانی ہے کہ ایک مقرر دن میں ایک خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ اب قربانی سوال ہو سکتا ہے، اور سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ جتنی قیمت ہم خرچ کر رہے ہیں قربانی میں، اتنا پیسہ اگر ہم کسی غریب کو دے دیا جائے تو کیسا ہے؟ تو میرے بھائی، جب شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے قانون بنایا کہ ان 3 دنوں کے اندر ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی آنے والی جمعرات انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ سب مل کر عید منائیں گے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی شام کون سے سانس پر مکمل ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ حضرات، تو قربانی 3 دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں فرمایا جاتا ہے کہ قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ کسی غریب کی امداد تو تم پورے 362 دن کر سکتے ہو۔ 365 دن ہے سال میں، یہ 3 دن نکال کر 362 دن جتنی چاہو امداد کرو، مدد کرو، لیکن یہ 3 دن جو رب نے اور اس کے حبیب نے حکم دیا کہ قربانی کرو، تو اس سے بہتر عمل نہیں۔ اب قربانی کس پر واجب آپ لوگ سمجھ گئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ اب آیا، ابھی تو سال گزرا نہیں، تو سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، قربانی کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے پاس 10 تاریخ کو پیسہ نہیں، 11 کو آ گیا، قربانی واجب ہے۔ 12 تاریخ کو اس کے پاس پیسہ آ گیا، قربانی واجب ہے۔ اور ایسے وقت میں 12 تاریخ کو پیسہ آیا کہ جانور خرید کر قربانی نہیں کر سکتا تھا، اتنا وقت نہیں تھا، تو واجب نہیں۔ لیکن اتنا وقت تھا کہ پیسہ آ گیا اس کے پاس، جانور خرید کر قربانی کر سکتا تھا، تو واجب ہے۔ اب حضرات، ایک مسئلہ اور ہے، قربانی تو واجب ہے لیکن فی الحال پیسہ نہیں، یہ بھی مسئلہ آتا ہے۔ حضرت کیا کریں، پیسہ نہیں ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ ادھار لے کر تو جو ہے حج بھی نہیں کر سکتے، ادھار لے کر تو زکوٰۃ بھی دینا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ادھار لے کر زکوٰۃ دینا بات صحیح ہے، تیرے پاس مال ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی حیثیت کے حساب سے تجھ پر واجب ہے، لیکن اس وقت فی الحال پیسہ نہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے پہلے پیسہ تھا اتنا، لیکن 3 دنوں میں پیسہ نہیں ہے، آنے والا ہے 2-4 دن کے بعد، تو علماء فرماتے ہیں کہ ادھار لے کر قربانی کرے، جب 2-4 دن کے بعد مل جائے تو اس کا قرض ادا کر دے، لیکن قربانی کرے
ان 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن آج نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے آج، کل بھی نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لاکھ روپے آ جائیں گے، 50,000 آ جائیں گے۔ تو کچھ گھروں میں، کچھ پریواروں میں ایسا بھی آتا ہے کہ 2-4 دن کے اندر 10-20 ہزار روپے نہیں آتے جیب کے اندر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ان 3 دنوں میں اتنا پیسہ نہیں لیکن آنے والا ہے، یا آیا تھا گیا دے دیا کسی کو، یا اور 2-4 دن کے بعد آنے والا ہے، صاحب نصاب وہ ہے، یہ یاد رکھنا، صاحب نصاب ہے لیکن ان 3 دنوں میں اس کے پاس جیب میں، گھر میں پیسہ نہیں، تو قربانی کیسے کرے؟ ادھار لے قربانی کرے۔ اب مسئلہ ایک یہ اور آتا ہے کہ بکرا خریدے تو کم سے کم 15,000 12,000، جہاں تک میری نالج ہے 15,000 سے کم کوئی بکرا نہیں، اس کی اتنی حیثیت نہیں، واجب ہونے کے اعتبار سے تو حیثیت ہے، واجب ہو گئی قربانی، لیکن اس کی اتنی استطاعت نہیں کہ 15,000 کا بکرا خریدے، 1,000 دوسرے کو دے، پتہ چلا 17,000 روپے خرچ کرنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، اب کیا کرے؟ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اب وہ 15,000 کا بکرا نہ خریدے، کیونکہ واجب جو ہے قربانی ہے، ایک حصہ، جیسے بڑے جانور میں 7 حصے، بکرے میں 1 حصہ، بڑے جانور میں 7 حصے۔ اب بکرا 1 خریدا تو کم سے کم 15,000 کا، اور بڑا جانور خریدا تو اس میں 1 حصہ 2,000 کا، 1,500 1,700 کا، تو 1,500 1,700 2,000 روپے یہ دے سکتا ہے لیکن 15,000 خرچ نہیں کر سکتا۔ تو بڑے جانور میں حصہ لے کر 1,500 کا، 1,700 کا، 2,000 کا، جتنا بھی ہوتا ہے، جیسے اپنے علاقے میں جو ہے باسنی ہے، پالی ہے، ڈیسا ہے، ان جگہوں پر جو ہے وہ حصے کی قربانی کراتے ہیں وہ لوگ، اسی لیے تاکہ ہر آدمی جو ہے جو بکرا نہ خرید سکتا ہو وہ ان میں حصہ لے کر جو ہے واجب ادا کر دیں۔ تو آپ 1,500 روپے، کہیں 1,700 1,600 ہیں، کہیں 2,000 ہیں، جہاں آپ کے تعلقات بہتر ہوں، باسنی والے یہاں پر آتے ہیں، شاید آج آئیں یا کل آئیں، پالی سے بھی آتے ہیں، آپ لوگ 1,500 1,700 روپے یا 2,000 کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ابھی ہم بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، ہماری خود کو اگر تھوڑا سا سانس میں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے، ہم چلے جائیں ہاسپٹل، آبو روڈ چلے جائیں، پالن پور چلے جائیں، ڈیسا چلے جائیں، ادے پور چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، 2-2.5 ہزار روپے تو ہمارے چیک اپوں میں چلے جائیں گے، چیک اپوں میں 2-2.5 ہزار روپے چلے جائیں گے، 4-5 ہزار روپے بگاڑ کر شام کو آ جائیں گے۔ تو جب یہ واجب ہونے والی بات ہے تو 1,500 2,000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا، واجب ادا ہو جائے گا، آپ لوگ گناہگار نہیں رہو گے، اور اس کی جو برکتیں نازل ہوں گی، اس کی جو برکتیں نازل ہوں گی وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گی۔ تو آپ بکرا نہیں خرید سکتے تو کم سے کم 1,500 1,700 روپے دے کر آپ حصہ لے لیں، آپ کی قربانی وہ آپ کی جو آپ کے اوپر جو واجب ہے نا وہ ادا ہو جائے گا۔ اب قربانی کا سال میں 1 بار واجب، اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو 7 مرتبہ قربانی کر دی، 7 حصے کر دی، ہم تو بری ہو گئی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی بندہ حج کرنے کے لیے گیا، حج کے ارکان کر لیے، کہتا میں نے تو زندگی میں حج کر لیا، میں تو بری ہو گیا۔ قربانی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صاحب نصاب پر اگر بندہ بالغ ہونے سے لے کر اور 70 سال تک مسلسل ہر سال صاحب نصاب رہا تو ہر سال اس پر قربانی واجب، اور وہ ہر سال کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو 70 سال ہو گئے، 70 قربانیاں کر دی اس نے، 70 سال ہو گئے، ہر سال قربانی کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس نے 70 قربانیاں کر دی تو وہ بری ہو گیا، نہیں، صاحب نصاب ہے نا، جس دن صاحب نصاب نہیں ہوگا قربانی واجب ہی نہیں ہوگی۔ اب اگر میں نے خود دیکھا بکرا بھی خریدا 20,000 کا، 15,000 کا، 17,000 کا، پوچھا ہم نے بھی قربانی کس کی، جب ہم قربانی ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تب ہمیں معلوم چلتا، پوچھتے ہیں کس کے نام کا حصہ،
یہ ہمارے بچے کے نام کا جب عقیقہ کر رہے ہیں، اچھا عقیقہ کر رہے ہو، آپ کے نام کی کہ نہیں حضرت میں نے تو پچھلے سال کیا تھا نا حضرت، مجھے تو 4 سال ہو گئے، میں نے تو 4 کر دی، 3 اور باقی ہے وہ بعد میں کر دوں گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. بچے پر قربانی واجب نہیں، بچے کا عقیقہ ہے وہ بھی سنت. آپ جب چاہو کر سکتے ہو، جب آپ کی استطاعت ہو، جب آپ کی گنجائش ہو کر سکتے ہو. قربانی واجب ہے اور عقیقہ سنت ہے. عقیقہ چھوڑ دو، قربانی کرو. عقیقہ بچے کا چھوڑ دو کیونکہ وہ سنت ہے، نہ کرو گے گناہ گار نہیں، کرو گے تو ثواب سنت ادا ہوگی. لیکن آپ کی گنجائش اتنی ہے کہ آپ 1 بکرا خرید سکتے ہو، بچے کا عقیقہ کر رہے ہو تو اس میں عقیقہ نہ کرو. میری بات سمجھنا. اور اگر سمجھ میں کسی کے نہیں آئے تو یوٹیوب نکال کر تقریر کو سن لینا. عقیقہ کرنا سنت ہے، کبھی بھی کر سکتے ہو. قربانی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہو، اس کے 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ 2 سال کبھی بھی کر سکتے ہو. تو قربانی کرنا واجب ہے، وہ بھی ان 3 دنوں کے اندر. تو عقیقہ نہ کیا جائے اس وقت. اگر عقیقہ بھی کرو گے بچے کا تو پھر 2 بکرے خریدنے پڑیں گے یا 2 حصے لینے پڑیں گے کسی بھی جانور میں. ایک بچے کا عقیقہ، ایک خود کی قربانی کا حصہ. لیکن حصہ آپ 1 لے سکتے ہو، گنجائش اتنی ہے کہ 1 کر سکتے ہو. تو پھر ایک اپنی جو قربانی واجب جس پر ہے وہ اپنے حصے کی قربانی کرے، اس پر واجب ہے. ایک سوال اور ہوتا ہے، گھر کا مالک شوہر ہے، باپ ہے، بیٹے جوان ہیں، کماتے ہیں، پیسہ ایک جگہ آتا ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جو باپ ہے، کاروبار سب ایک جگہ ہے، پیسہ ایک جگہ، مالک سب کا باپ ہے، لیکن گھر کے اندر جو لیڈیز ہیں ان کے پاس جو زیورات ہے، اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ 2 تولے سونا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. اس پر بھی واجب اتنا ہی ہے جتنی مرد کے اوپر واجب ہے. مرد نہ کرے گا جتنا گناہ گار مرد ہوگا اتنی گناہ گار عورت ہوگی. جیسے مرد نماز نہ پڑھے جتنا نماز چھوڑنے کا گناہ گار مرد ہوگا اتنی گناہ گار نماز چھوڑنے کی عورت ہوگی. تو جس طریقے سے واجب مرد پر ہے قربانی صاحب نصاب پر، ایسی اگر عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، وہ بھی اپنی طرف سے قربانی کرے. 2 حصے لیں، ایک شوہر کا ایک بیوی کا، 1500 1700. ایک مثال دے رہا ہوں، 1500 باسنے والوں کا حصہ جو ہے 1500 روپے ہے، 15 دو 30 3000 روپے جائیں گے 2 حصوں میں. کچھوں کی استطاعت یہ ہے کہ وہ 4 نہیں 6 بھی گھر کے اندر سب کے سب کرا سکتے ہیں. اب جس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی نہ کر سکے، یہ اس کی خود کی مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تم فرماؤ کہ میری نمازیں، میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا. میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا، یہ جینا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے، مرنا بھی رب کے لیے ہے. کون رب؟ وہ جو سارے جہان والوں کا رب ہے. تو ہماری نمازیں بھی رب کے لیے ہیں، ہماری قربانیاں بھی رب کے لیے ہیں، ہمارا تو جینا بھی ہمارے رب کے لیے ہے، ہمارا تو مرنا بھی ہمارے رب کے لیے ہے. تو قربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو اپنی رب کی رضا کے لیے، پروردگار کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کیا. جب بڑے جانور میں اپنے پیسہ دیا، حصہ لے لیا، ہمارا واجب ادا ہو گیا، ہم اپنے جو ہے واجب سے ترک ہو گئی، واجب ادا ہم نے ادا کر دیا. اب کچھ لوگوں کو دیکھا بکرا ہے، حضرت ذرا ذبح کر دیں. کس کے نام کا؟ والد صاحب کے نام کا.
اچھا، والد صاحب کے کئی سال ہو گئے، انتقال ہو گیا، وصیت کی تھی نہیں، پچھلے سال سوچ رہا تھا کہ قربانی کر دوں لیکن نہیں کر سکا، پچھلے سال میں نے اپنے نام کا حصہ کیا تھا، اس سال والد صاحب کے نام کا کر رہا ہوں۔ تو جب وصیت نہیں تھی والد صاحب کی تو ان پر واجب نہیں، واجب کس پر؟ مجھ پر، تو میں اپنے حصے کی قربانی کروں، اپنے نام سے کروں۔ بات وہی ہے کہ اگر میں ان کے نام کی کروں گا، کسی بھی مرحوم کے نام سے آپ قربانی کرو جائز ہے، لیکن حصے دو لینے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر میں اپنے کسی مرحوم بھائی یا دادا یا دادی کے نام سے قربانی کر رہا ہوں مرحوم کے نام سے، تو مجھے دو حصے لینے پڑیں گے، ایک اپنا، اور بیوی کے پاس اتنا زیور ہے تو ایک بیوی کا، اور میں اپنے کسی مرحوم بھائی یا دادی یا دادا کے نام سے کروں گا تو تین حصے لینے پڑیں گے، ایک اپنا، ایک بیوی کا، ایک مرحوم کا۔ اب اتنی گنجائش نہیں تو مرحوم کا چھوڑ دو، دو لے لو، اور اتنی بھی کسی کے پاس گنجائش نہیں کہ دو ہی کر سکتا ہے تو دو ہی کرے، اور اتنی گنجائش نہیں، پیسہ ایک کا تو ہے لیکن ایک کا نہیں، تو ایک کا ادھار لے لے بعد میں دے دے، لیکن قربانی دو کر دے۔ اب اگر کسی نے وصیت کی کہ بقرعید آ رہی ہے، میرے نام سے قربانی کرنا، اور اس عزیز کا انتقال ہو گیا، یعنی باپ نے وصیت کی بیٹے کو بقرعید آ رہی ہے قربانی کرنا میرے نام سے، اگر میرا انتقال ہو جائے، بقرعید آ رہی ہے تو قربانی کرنا، اب یہ قربانی کرنا یہ ضروری واجب ہو گیا ان بیٹوں کے لیے۔ اس کے گوشت کا حکم کیا ہے یہ سن لیں آپ تو، وہ قربانی جو وصیت کی تھی مرحوم نے، اب اس کے نام سے قربانی کی، اس گوشت کو نہ ہم خود کھائیں گے، نہ امیروں کو کھلائیں گے، نہ امیروں کے گھروں میں بانٹیں گے، بلکہ غریبوں کو سب صدقہ کر دیں گے، بانٹ دیں گے۔ بات سمجھ لینا، دوبارہ سن لیں۔ کسی نے وصیت کی میرے نام سے قربانی کرنا، بقرعید آئی، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وصیت ہو گئی کہ بقرعید آ رہی ہے، اس بقرعید پر میرے نام سے قربانی کرنا، میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں۔ اب انتقال ہو گیا، بیٹوں نے باپ کی اس وصیت کو پورا کیا، قربانی کی باپ مرحوم کے نام سے جس نے وصیت کی تھی، تو اب اس گوشت کو نہ ہم خود کھائیں گے، نہ امیروں کو بانٹیں گے، نہ ان کو کھلائیں گے، بلکہ غریبوں کو، غریب کون؟ جو زکوٰۃ اور صدقہ لینے والے ہیں، ان کو بانٹ دیں گے، چاہے بنا کر بانٹو، چاہے جیسا چاہو ویسا ان کو بانٹو، یہ ان کا حق ہے، نہ ہم خود کھائیں گے نہ غریبوں کو کھلائیں گے۔ باقی وصیت نہیں کی تھی، ہم ویسے ہی قربانی کر رہے ہیں اپنے نام سے، کسی کے بھی نام سے، تو وہ سارے گوشت کو ہم کسی کو بھی بانٹ سکتے ہیں، سب کھلا سکتے ہیں، سب کے لیے جائز ہے۔ اب قربانی کرنا یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر سال اگر صاحب نصاب ہے تو ہر سال واجب ہے، ہر سال واجب ہے، 7 مرتبہ نہیں، یا 8 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں۔ اس سال صاحب نصاب ہو تو واجب ہے، آنے والے سال میں صاحب نصاب ہو تو واجب ہے، 10 سال تک آپ زندگی میں صاحب نصاب رہے تو ہر سال واجب کرتے رہے 10 سال تک، ایک وقت اگلا سال پھر آیا آپ صاحب نصاب نہیں ہو تو واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ آج غریب ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد میں یا چند دنوں کے بعد میں وہ امیر ہو گیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، سال گزر گیا، پیسہ ہے اتنا، اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ خود زکوٰۃ دے رہا ہے۔ 1 سال پہلے، 1.25 سال پہلے وہ زکوٰۃ لینے والا تھا، آج دینے والا بن گیا۔ اس وقت استھتی ایسی تھی کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار تھا، آج زکوٰۃ دینا اس کے لیے جو ہے فرض ہو گیا۔ وقت ہے تو جو آج استھتی ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔
صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب، صاحب نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں۔ اچھا یہ ساری قربانیاں جو ہے یہ سمجھ لینا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح کیا، قربانی کی، اللہ نے ان کو بچا دیا، لیکن قربانی قبول کر لی گئی۔ آپ لوگ واقعہ